إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ محترم حاضرین جمعہ اور سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق و سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ سردی کا موسم شروع ہو ہی گیا ہے، اس میں دھیرے دھیرے سردی کی سختی آئے گی۔ اللہ رب العالمین دن اور رات کو بدلتا ہے، موسم کو بدلتا ہے، پوری کائنات میں اکیلے تصرف کا مالک ہے، اسی کو یہ اختیار حاصل ہے۔ دن اور رات کا بدلنا، موسم کا پلٹ کے آنا، یہ ساری چیزیں بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ عام طور پر ہم آپ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے۔ جو انسانوں کی نگاہ میں بچپن سے چیزیں نظر آتی ہیں تو انسان کو وہ چیزیں عجیب نہیں لگتی، اور اس کے مقابلے میں کوئی معمولی سی چیز بھی، کبھی کبھار ہونے والی چیز سامنے آ جائے تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ ایک پودا نکلتا ہے زمین سے، درخت بن جاتا ہے تناور، اس میں پھل آتے ہیں، اس سے پہلے پھول آتا ہے، اس پھل کے اندر بھی تبدیلی مختلف قسم کی آتی ہے۔ ہم آپ شوق سے اس پھل کو کھا لیتے ہیں، لیکن کبھی دماغ میں یہ بات نہیں پیدا ہوتی کہ یہ کچھ عجیب ہے۔ موبائل 100 سال پہلے نہیں تھا، لیکن موبائل ہاتھ میں آ گیا تو بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ یہ کیسی چیز ہے۔ موبائل عجیب لگنے لگتا ہے، دنیا کی، انسان کی اور بھی تمام ایجادات بڑی عجیب لگنے لگتی ہیں، اور انسان اس میں پھولے نہیں سماتا، اور ہم آپ ذہنی طور پر اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے عجائب دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، قدم قدم پہ وہ چیزیں، قدم قدم تو چھوڑ دیجئے، اپنا جسم ہی دیکھ لیجئے آپ، لیکن یہ چیزیں ہمیں آپ کو عجیب نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سے آنکھ کھولا یہ ساری چیزیں نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ایسے ہی جب سے آنکھ کھولا ہے تو دن اور رات کا نظام دیکھ رہے ہیں، بارش اور سردی اور گرمی کو ہر سال دیکھتے ہیں، تو یہ چیزیں عجیب نہیں لگتی۔ ورنہ آپ سوچ کر کے دیکھیے کیا یہ عجیب نہیں ہے کہ رات کو گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے اور دن کو انتہا تک کی سفیدی نظر آتی ہے، ہر چیز نظر آنے لگتی ہے۔ وہ رات اور دن چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے سب؟ اتنا بڑا معاملہ نگاہوں کے سامنے ہے،
لیکن عجیب نہیں لگتا؟ ابھی مئی اور جون کا مہینہ نکلا ہے تو پنکھا اور کولر کام نہیں کر رہا تھا، اے سی بھی مضبوط بجلی نہ پا کر کے وہ بھی دم توڑ رہی تھی، پریشان تھے ہم آپ۔ لیکن یہ کیا ہو گیا ہے کہ اب کمبل اور لحاف اور سویٹر اور جیکٹ لینے کے بعد بھی اندر سے دل چاہ رہا ہے کہ اور کچھ لے لیا جائے۔ کیا معاملہ ہے؟ دنیا تو وہی ہے، اوپر نظر ڈالتے ہیں تو دنیا وہی ہے، دنیا تو بدلی نہیں ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو گیا ہے کہ جون اور مئی کے مہینے میں سورج کی تپش اور سورج کی گرمی برداشت سے باہر، اور آسمان میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، سایہ کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، لیکن دنیا تو وہی ہے۔ اب یہ کیا نظام ہو گیا ہے کہ سورج کی گرمی زمین تک ٹھیک سے آ نہیں پا رہی ہے، بہت سارے دن سورج کو ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ کیا سسٹم ہے؟ ایسے ہو رہا ہے۔ یہ پوری کائنات کا نظام ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، اتنی بڑی دنیا کا نظام کس طریقے سے بدل جاتا ہے۔ یہ کوہرا، یہ شبنم اور یہ بادل کی تہیں اور جو بھی آپ کہہ لیجئے، تو ان سب چیزوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ، اس لیے عجیب نہیں لگتا، جبکہ یہ بہت بڑا عجوبہ ہے۔ کیسے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کے بعد کی ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کون کر رہا ہے، وہ کتنا شکتیشالی ہوگا، وہ کس قدر پاورفل ہوگا، اس کی طاقت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، جو اتنی بڑی کائنات کو اتنا سسٹم کے ساتھ اور نظام کے ساتھ سال میں بدل دیتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی نشانی رکھی ہے، لیکن ہم آپ اس کو معمولی سمجھ کر کے ٹال دیتے۔ تو یہ سردی کا موسم آیا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ جب سردی سخت پڑنے لگے تو اللہ کی نشانی کو آپ یاد کریں، جب گرمی سخت پڑنے لگے تو اللہ کی نشانی کو یاد کریں، جب دن چھوٹا ہو جائے تو غور کریں کہ یہ دن چھوٹا کیسے ہوا اور کس نے بنا دیا، سورج کو کون دیر میں اب نکال رہا ہے اور جلدی اس کو ڈبو دے رہا ہے، اور جب گرمی سخت ہونے لگتی ہے تو پھر وہی سورج کس طریقے سے نکلتا ہے کہ اس کو ڈوبتے ڈوبتے بڑا لمبا ٹائم لگ جاتا ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دن اور رات کو اللہ پلٹتا ہے، موسم کو اللہ بدلتا ہے، اس پورے کائنات کے نظام کو اللہ سنبھالتا ہے۔ اس میں غور کرنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، نگاہ رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اسی سے ہدایت مل جائے گی اگر آدمی غور کر لے گا تو اللہ کو پہچان لے گا۔ یہ اللہ کی پہچان کے ذرائع اور وسائل ہیں، ہم اس میں غور ہی نہیں کریں گے تو اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ تو یہ سردی کیوں آ جاتی ہے معلوم ہے، اور اس کی ٹھنڈک ناقابل برداشت کیسے ہو جاتی ہے، اور یہ گرمی اپنی انتہا کو کیسے پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، فقال ربی، کہا اپنے رب سے، فقالت، اس نے کہا ربی اکل بعضی بعضا، میرے رب میرے جسم کا حصہ بعض کو بعض کھا رہا ہے۔ جہنم نے شکایت کی کہ صرف گرمی ہی گرمی کی وجہ سے میرے جسم کے حصے کو حصہ بعض کو کھا رہا ہے، مجھے دقت اور پریشانی ہو رہی ہے۔ تو جہنم کے اندر بھی جان ہے، اس کا بھی جسم ہے، اس کو بھی احساس ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دی، کس چیز کی؟ کہ کام کرو، سانس لو تم۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، جہنم کی بھی جان ہے، اس کو بھی احساس ہے، اور وہ بھی سانس لیتی ہے جہنم۔ اللہ نے اجازت دی کہ ایسا کرو، 2 بار سانس لو، ایک بار سانس گرمی میں اور ایک بار سانس سردی میں۔ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، گرمی میں ایک بار سانس اور سردی میں ایک بار سانس۔
تو سانس لینے کا مطلب یہ نہیں کہ کھینچا اور چھوڑا، لینا بھی ایک بار ہو گیا اور چھوڑنا بھی ایک بار ہو گیا، ایک بار لو اور ایک بار چھوڑ دو۔ اب جہنم جب سانس کھینچتی ہے تو ٹھنڈک کا احساس محسوس کرتے ہیں ہم آپ، اور جہنم جب سانس چھوڑ دیتی ہے تو انتہا کی گرمی ہمیں آپ کو میسر ہوتی ہے اور محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کے لوگ ابھی یہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے، جبکہ یہ حقیقت ہے۔ گرمی اور سردی، بات وہی ہم آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی دنیا ہے اور یہ کیا سسٹم ہے، کتنی گرمی تھی اسی دنیا میں اور اتنی سردی اسی دنیا میں لگ رہی ہے۔ تو اسلام نے جو اعلان کیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ سائنٹسٹ ابھی اس حقیقت تک پہنچ ہی نہیں پائے، وہ ابھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ مانیں گے نہیں۔ اور سائنس کا غلط ہونا ایک بار نہیں، بارہا ثابت ہو چکا ہے۔ اس کی پہنچ جہاں تک ہے وہیں تک کے حساب سے وہ بولتا ہے سائنس، اس کی پہنچ سے جو باہر ہے اس کے بارے میں کیسے بول دے گا؟ لہٰذا اس کا انکار کر دیتا ہے۔ سائنس کیا کرتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ تو ہمارے رڈار میں ہے ہی نہیں، ہم نے جتنا جانچ پڑتال کر لیا اس میں تو یہ دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ ارے تمہارے نہ دکھنے کا مطلب یہ کہ ہے ہی نہیں، بہت ساری چیزیں پہلے نہیں تھیں جو آپ کے رڈار میں آ گئی ہیں، تو کیا پہلے وہ ساری چیزیں نہیں تھیں؟ اسی زمین کے بارے میں سائنس کے نظریے میں بدلاؤ ہوتا رہا ہے، تو سائنس کا غلط ہونا، اپنی بات کا واپس لینا ایک بار نہیں بارہا یہ منظر عام پہ آیا ہو چکا ہے۔ تو اسلام نے جو کہا ہے وہی سچ ہے، وہی حق ہے کہ اتنی زیادہ سردی کہاں سے آتی ہے؟ یہ جب جہنم سانس کھینچ لیتی ہے تب۔ اور اتنی زیادہ گرمی کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ جہنم جب اپنی سانس چھوڑ دیتی ہے تب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا میرے رب، میرا جسم کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ اللہ نے 2 سانس کی اجازت دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں، اور اسی وجہ سے انتہا کی گرمی کو ہم محسوس کرتے ہیں اور انتہا کی سردی کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو سردی کا موسم ہے یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ کبھی ہم لوگ اس ناحیے سے غور کرتے ہیں؟ یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ کیوں؟ 2 بڑی اہم عبادت اس کے لیے اللہ رب العالمین اس سردی کو آپ کو دیتا ہے۔ وہ بڑا آسان ہے اس سردی کے موسم میں 2 اہم عبادت۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الشتاء ربیع المومن، سردی کا موسم یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے، اس اعتبار سے کہ قصر نہار، سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، فصام، تو روزہ رکھ لیتا ہے۔ روزہ رکھنا آسان ہے بھائی، یہ جو بھوک اور پیاس کی شدت اور تڑپ وہ بالکل محسوس نہیں کریں گے آپ اس میں۔ پیاس کا تو مسئلہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہے، اور بھوک کی بھی ضرورت کم پڑ جاتی کیونکہ وقت ہی کم رہتا ہے۔ اتنا چھوٹا دن ہوتا ہے کہ آپ کو جب تک بھوک لگے گی تو افطار کا ٹائم ہو جائے گا۔ تو پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کے لیے سردی کا موسم موسم بہار ہے۔ قصر نہار، اس کا دن چھوٹا ہو جاتا ہے، فصام، تو وہ روزہ رکھ لیتا ہے، وطال لیل، اور اس کی رات لمبی ہو جاتی ہے، فقام، تو وہ تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ ورنہ مئی جون میں رات اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ آنکھ لگتے لگتے فجر ہو جاتی ہے، تو پھر رات میں اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام کرنے والے کر لیتے ہیں اس میں بھی، لیکن آسان نہیں۔ اور اب جب سردی کا موسم آیا ہے تو 7:30 بجے اذان ہو رہی ہے، 8 بجے 8:30 بجے تک آپ نماز سے اور کھانے پینے سے فارغ ہو کر کے سو سکتے ہیں۔ 9 بجے ہر حال میں سونا چاہیں آپ سو سکتے ہیں، اور 9 بجے کے بعد آپ گن لیجئے 10 11 12 3 گھنٹہ تو یہ ہو گئے، اور اذان ہو رہی ہے 5:10 پہ، ابھی جو اذان ہو رہی 5:10 پہ، تو 5 گھنٹہ وہ اور 3 گھنٹہ یہ، کتنے ہو گئے؟ 8 گھنٹہ۔ 8 گھنٹہ آپ کے لیے سونے کے لیے وقت مل گیا۔ اب 8 گھنٹہ تو یہ
بالغ لوگوں کے لیے انتہا کا وقت ہے سونے کے لیے. ڈاکٹر اس سے زیادہ تو نہیں بولتا ہے کہ بھرپور نیند لو تو 7 سے 8 گھنٹہ. اور جتنی عمر بڑھتی جائے گی اس میں کٹوتی ہوتی جائے گی, نیند ہی کم ہو جائے گی بڑھاپے میں جا کر کے. تو 8 گھنٹہ یہ ڈاکٹروں کے طبی نقطۂ نظر سے بھی مکمل سونے کا وقت ہے جوان لوگوں کے لیے. اس کے اوپر تو نہیں بولتا, اس کے اوپر تو نقصان دہ ہونے لگتا ہے. 8 گھنٹہ کے اوپر پھر نیند نقصان دہ ہوگی آپ کے لیے. تو 8 گھنٹہ اس میں سے آپ کم سے کم, زیادہ آپ کی مرضی, آدھا گھنٹہ کا وقت اگر نکال لیں آپ, آدھا گھنٹہ کا وقت, تو آپ قیام اللیل کا اہتمام کر لیں گے انشاءاللہ. 8 رکعت زیادہ سے زیادہ آپ کو پڑھنی ہے. اس میں 1 وتر شامل کریں یا 3 وتر شامل کریں, 9 یا 11, اور کم میں بھی کام چل سکتا ہے, کم میں بھی کام چل سکتا ہے. کبھی آپ نے 4 پڑھ لیا, کبھی آپ نے 6 پڑھ لیا, کبھی آپ نے 2 ہی پڑھا اگر آنکھ کھلنے میں اور ضرورت سے فارغ ہونے میں ٹائم لگ جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سردی کے موسم میں قیام اللیل کا اہتمام بڑا آسان ہے. صرف ایک چیز مشکل ہے, لحاف چھوڑ کر کے نکلنا, باقی نیند کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سردی کا موسم یہ مومنوں کے لیے موسم بہار ہے. دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہ روزہ رکھ لیتا ہے, رات لمبی ہو جاتی ہے تو وہ قیام اللیل کر لیتا ہے. کچھ کام جو ہمیں آپ کو اس سردی کے موسم میں کرنا چاہیے, اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے موسم کو قبول کریں, کتنی بھی سردی کیوں نہ ہو, خوشی خوشی قبول کریں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, جب زیادہ سردی میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ سردی ہی کو کوسنے لگتے ہیں. تو اس میں اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اور ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ یہ اللہ کا دیا ہوا موسم ہے, ہم اس کو خوشی خوشی قبول کریں. اس میں جو بھی پریشانیاں محسوس کریں, جو بھی تکلیف ہمیں محسوس ہو, ان سب کو خوشی خوشی قبول کریں, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے موسم ہے, کسی انسان کے بس کا نہیں ہے. اور زمانے کو یا موسم کو ہرگز برا بھلا نہ کہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ, پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, یوزینی ابن آدم, انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. کس طریقے سے؟ یسب الدہر, اس زمانے کو برا بھلا کہتا ہے, موسم کو, زمانے کو, وقت کو. اسی لیے احتیاط برتنی چاہیے مسلمان کو. زمانہ خراب ہو گیا کہہ دیتے ہیں لوگ, لوگ خراب ہوئے ہیں, زمانہ خراب نہیں ہوا ہے, زمانہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. تو موسم کو, زمانے کو کبھی بھی کوسنا نہیں چاہیے. تو پہلا اس سے بچنا چاہیے ہمیں آپ کو. اور جو بھی پریشانی محسوس کریں, خوشی خوشی اس کو قبول کرنا چاہیے. یہ پہلا کام. عسیٰ ان تکرہوا شیئا, آپ ظاہر میں کچھ چیزوں کو برا سمجھتے ہیں, آپ کو ناگوار لگتی ہے وہ چیز, لیکن وہ کس قدر بہتر ہی آپ سمجھ نہیں سکتے, وہ اللہ بہتر جانتا. ہو سکتا ہے آپ کے حق میں وہ بہت بہتر. مثال کے طور پہ سردی بظاہر ٹھنڈک جب سخت ہوتی تو آپ کو پریشانی تکلیف محسوس ہوتی ہے, لیکن آپ اس کے دوسرے فائدے دیکھ لیجئے. دن میں روزہ رکھنا آسان ہے, رات میں قیام کرنا آسان ہے, اور بھی بہت سارے فائدے اس کے ہم آپ نہیں جانتے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو اسی کو یاد کر لیں آپ, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اپنے حق میں, تمہارے حق میں وہ بہتر ہو. لہٰذا اللہ کا موسم ہے, خوشی خوشی قبول کریں. دوسری بات, عبرت حاصل کریں, جو بھی ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے کہ موسم جب انتہا کو پہنچے, سردی انتہا کو پہنچے, گرمی انتہا کو پہنچے, اور آپ ہلنے لگیں چاہے سردی سے چاہے گرمی سے, تو یہ نہیں کہ پریشان ہو جائیں, بلکہ وہیں سے اللہ کو یاد کرنے کی شروعات کریں کہ اتنی ٹھنڈی کیسے ہو گئی ہے دنیا میں, کس نے اس ٹھنڈی کو لا کر کے رکھ دیا ہے. پھر اللہ تک آپ پہنچیں گے, اللہ کو پہچانیں گے, اور پھر اللہ کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہوگا, اور پھر اپنے گناہوں کو آپ یاد کریں گے کہ اللہ رب العالمین اتنا طاقتور, وہ چاہے تو زیادہ اور تھوڑی ٹھنڈی لا دے تو سب ویسے ہی مر جائیں گے, ہم لوگ برف بن جائیں گے.
وہ برف بنا سکتا ہے، دنیا میں بہت سارے حصے کو برف بنا کر کے رکھتا ہے، وہ بنا سکتا ہے، بات کی بات چھوڑ دیجئے، دنیا کی اسی زمین کے بہت سارے حصے کو وہ برف بنا کر کے رکھتا ہے، پتھر بنا کر کے۔ ہمارے ملک کے بعض حصے پتھر بن جاتے ہیں، پانی دریا ہے، اللہ نے اتنا ٹیمپریچر لو کر دیا ہے کہ وہ سب پتھر بن گیا ہے، آدمی اس میں چل رہا ہے، لوگ جاتے ہیں کشمیر دیکھنے کے لیے، گھومنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کا طاقت کا اندازہ کرنے کے بعد کیا ہوگا معلوم ہے؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے آپ شرمندہ ہوں گے، اللہ سے ڈریں گے، آپ کے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ تو عبرت کی چیز ہے، یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کیا ہے۔ تو ہمیں آپ کو اس موسم میں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عافیت کی دعا، جب آپ نے اللہ کی طاقت کا اندازہ کر لیا تو پھر آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی کسی بھی نقصان میں اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچا پائے گا؟ نہیں بچا پائے گا۔ تو پھر کیا کریں آپ؟ اللہ سے عافیت کی دعا بھی مانگیں، عافیت کی دعا کہ اللہ مجھے دنیا میں آخرت میں حفظ و امان میں رکھ، خیر و عافیت میں رکھ۔ یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، ہم لوگ نہیں مانگتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے لیکن دعا نہیں مانگتے۔ پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سئل اللہ شیئا احب الی من ان یسأل العافیہ، اللہ رب العالمین سے دنیا میں جتنی چیزیں مانگی جاتی ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے محبوب ترین چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ عافیت ہے۔ کوئی انسان عافیت اللہ سے مانگے، ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے اور اللہ کو وہ کس قدر پسند ہے بتائیے، اس کے بعد بھی ہم لوگ نہیں مانگتے۔ کہ دنیا میں کچھ بھی آپ مانگ لیں لیکن اللہ کو جو ان میں سے پسند ہے، آپ اپنے لیے بیٹا مانگ لیتے ہیں، دولت مانگ لیتے ہیں، شہرت مانگ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، دنیا کی تمام چیزیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے کہ بندہ کیا مانگے؟ عافیت مانگے۔ پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو عافیت ہماری ضرورت بھی ہے، دنیا میں بھی اللہ عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اور آخرت میں بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے دعا سکھا دیجیے، اچھی دعا، بہترین دعا، سب سے بہتر دعا بتائیے کون والی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے سب سے بہتر دعا مانگنا ہے تو اللہ سے سل ربک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے عافیت کی دعا دنیا اور آخرت میں یہی مانگو۔ پھر دوسرے دن آیا، سوچا کہ کچھ اور پوچھ لیں، پھر آ کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر دعا مجھے بتا دیجیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بولتے ہیں کہ یہی والی دعا، سل ربک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ تیسرے دن آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر دعا بتا دیجیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا بتلا دیتے ہیں کہ عافیت کی دعا مانگو اپنے رب سے، سل ربک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہیں کہ یہ دنیا سب سے بہتر کیوں ہے۔ کہتے ہیں کہ اذا اعطیت العافیۃ فی الدنیا، جب دنیا میں تمہیں عافیت مل جائے اور آخرت میں بھی عافیت مل جائے تو سمجھ لو تم کامیاب ہو گئے۔ دنیا میں بھی عافیت، آخرت میں بھی عافیت، فقد افلحت، کامیاب ہو گئے۔ تو جو کامیاب ہوگا اسی کے لیے تو سب کچھ ہے۔ آخرت میں اور دنیا میں جو کامیاب ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جو کامیاب ہو جائے، اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں آپ کو عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ بہت زیادہ اگر آپ کو یاد نہیں تو مسنون دعاؤں میں سے 2 دعا بہت اہم ہیں اور بہت عام ہے، وہی یاد کر لیجئے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ 2 سجدوں کے بیچ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ والی دعا اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، نہیں ہے تو یاد کر لیجیے، چھوٹی سی دعا ہے بھائی۔ اور جب کبھی بھی یاد آ جائے یہی والا عربی میں اللہ کے نبی کے الفاظ دہرا لیجیے آپ، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس میں عافیت کی دعا موجود ہے، مجھے عافیت میں رکھ۔ اور رمضان کے مہینے میں قنوت وتر میں آپ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت
پوری دعا اگر آپ کو یاد ہو، نہیں تو کم سے کم اتنا ہی کہہ لیجئے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ تو عافیت کی دعا اللہ سے مانگتے رہا کریے، اللہ کو بھی پسند ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی دعا سن لی تو پھر آپ کے نصیب کا کیا کہنا ہے؟ اللہ نے آپ کو اگر عافیت میں رکھ دیا دنیا میں اور آخرت میں، تو پھر تو آپ کا نصیب اونچا ہو گیا، آپ کامیاب ہو گئے، جنت میں جانے کا آپ حقدار ہو گئے۔ اسی طریقے سے سخت سردی میں ایک کام جو بعض لوگ نہیں کرتے ہیں، اکثر لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے ہیں، کہ سخت سردی میں وہ صحیح سے کپڑا اوڑھتے نہیں ہیں، رہتے ہوئے بھی لاپرواہی کبھی کبھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی شو بازی میں، اور اس کا نقصان کبھی بھگتنا پڑ جاتا ہے، جبکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اپنے بچاؤ کا خیال رکھنا چاہیے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یہ ہلاکت کی طرف آپ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو دے رکھا اس کے بعد بھی لاپرواہی، اپنے جسم کا خیال رکھیں آپ۔ ان لنفسک علیک حقا، آپ کے نفس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ بھی کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں وہ لاپرواہی نہ کریں، اور جو شو بازی میں ایسا کرتے ہیں وہ بھی ایسا نہ کریں۔ آپ کو نقصان کبھی بھی ہو سکتا ہے اور آپ گنہگار ہوں گے، یہ سن لیجئے۔ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کے جسم کو نقصان ہوگا تو اللہ کے یہاں آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو نعمت دے رکھی تھی، تم نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا اور اپنے جسم کو نقصان کیوں ہونے دیا؟ اس لیے جسم کا بھی خیال رکھنا ضروری۔ اسی طریقے سے ابھی آپ کے سامنے ہم نے تذکرہ کیا کہ اس موسم میں کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے ایک روزہ ہے۔ روزہ چونکہ آسان ہو جاتا ہے، قصر نہار فصام، دن چھوٹا ہو جاتا ہے روزہ رکھ لیتے۔ روزہ کو آپ معمولی نہ سمجھیں، نفل روزہ کو بھی آپ معمولی نہ سمجھیں۔ آپ کو معلوم ہے چاہے رمضان کا روزہ ہو چاہے غیر رمضان کا، بدلہ اللہ اپنے ہاتھ سے دے گا۔ بہت سارے لوگوں کو شاید غلط فہمی ہو کہ روزہ کا ثواب جو رمضان میں ہے اسی کا ہے وہ والا، نہیں۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها، انسان کے ہر عمل کا بدلہ بڑھا کر کے دیا جاتا ہے، اس کو 700 گنا تک بڑھا کر کے دیا جائے، 10 سے لے کر کے الی 700 ضعف، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک کام کیا، کوئی نیکی کا، اس کا بدلہ اگر 1 ہے تو اللہ اس کو بڑھا کے کم سے کم 10 دیتا ہے، اور ضرورت آپ کے اخلاص کے حساب سے اللہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے 700 تک۔ لیکن روزہ کا معاملہ الگ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا الصوم، روزہ بھی ایک انسان کا عمل ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر کے باقی نیکیوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ لیکن نیکی، روزہ کا معاملہ ایسا ہے، اللہ کہتا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي، روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ بدلہ دے گا آپ کو روزے کا۔ بس یہی ایک نیکی ہے تمام نیکیوں میں سے کہ جس کا بدلہ اللہ خود دے گا۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کے کوئی سخی ہے؟ اللہ رب العالمین جب بدلہ دے گا کتنا دے گا آپ سوچ سکتے ہیں؟ اگر آپ کے روزے کو اللہ نے قبول کر لیا تو اس کا بدلہ اللہ کتنا دے گا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کتنا دے گا، کتنا نواز دے گا آپ کو۔ اس لیے روزے کا خاص طور پر کہ اس موسم میں اہتمام کریں، نفل روزے کا اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگوں کا روزہ چھوٹ جاتا ہے رمضان میں، تو سردی کا موسم اس کے لیے بیسٹ ہے۔ اس موسم میں آپ اپنے روزے کو قضا کر لیں، اس کو دھیان کر کے، جتنے بھی روزے ہوں، چونکہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سوموار کا، جمعرات کا روزہ نفل روزہ ہے، یوں ہی جو بھی آپ کو میسر ہو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، چونکہ بہت ہی قیمتی عمل ہے روزہ۔ ایک تو یہ، اسی طریقے سے آپ کے سامنے ابھی تذکرہ بھی ہم نے کیا کہ قیام اللیل، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی صفت میں قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے بندے،
وہ اپنی راتوں کو سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں، تو ہم لوگ تو ایسا کر نہیں پاتے ہیں۔ کم سے کم یہ موسم جب آ جائے تو اپنے آپ کو نیک بندوں میں شمار کرائیے، اپنے اندر یہ صفت پیدا کیجئے کہ اس موسم میں کم از کم آپ اس کا اہتمام کر لیں، اپنے آپ کو نیک بندوں میں شمار کرا لیا کیجئے، وہ صفت اپنے اندر پیدا کیجئے کہ اس موسم میں آسان ہے، نیند آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد وقت رہتا ہے، اس لیے قیام اللیل کا اہتمام کر لیں۔ یہ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک بڑی عبادت ہے جس کو ہم آپ صبر کے نام سے جانتے ہیں، صبر۔ اس مہینے میں صبر کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں، کئی طریقے ہیں اس کے۔ یوں ہی اس موسم کی سختی کو برداشت کر کے کہ جو بھی آپ کو تکلیف ہو ٹھنڈی کی وجہ سے، آپ صبر کریں، جزا فضا نہ کریں، خوشی خوشی قبول کریں، تو بھی صبر کی کیٹیگری میں آپ صابرین کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ وضو کرنا بڑا بھاری کام ہے، تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈی لگتی ہے، صبر کریں۔ رات میں اٹھنا فجر کے وقت یا کسی بھی وقت اگر آپ لحاف کے اندر چلے گئے ہیں اور اذان ہو گئی ہے تو لحاف سے نکلنا یا کمرے سے باہر آنا بڑا شاق گزرتا ہے نفس کے اوپر، یہ سب تو ان سب چیز پہ صبر کریں۔ تو یہ صبر بڑی اہم عبادت ہے، صبر نہایت ہی اہم عبادت ہے اور اس کا بدلہ بھی بے حساب ملنے والا ہے۔ تو اس موسم میں بھی اپنے آپ کو صابر بنائیے، ایک موقع ہے آپ کے پاس، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والے کو بے حساب اجر دے گا۔ اور آپ یاد رکھیے، اگر آپ من بنا لیجئے گا نا تو اللہ توفیق بھی دے دے گا، آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا کچھ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے، اللہ اس کو صبر کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، وہ صبر کر لیتا ہے۔ اور انسان کو جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، کوئی بھی آپ کے اندر اگر اچھائی ہے، کوئی نیکی آپ کے اندر ہے، کوئی اچھی صفت ہے، تو معلوم ہے اس میں سب سے اچھی صفت کیا ہے؟ صبر۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر سے زیادہ کشادہ اور بہتر چیز کسی کو دنیا میں نعمت کے طور پہ دی نہیں گئی ہے۔ تو جس کو صبر کرنا آ جائے تو وہ سمجھ لے کہ اس کو دنیا کی سب سے بہتر چیز مل گئی ہے، سب سے کشادہ چیز مل گئی ہے۔ اب اس کے پاس کبھی بھی کوئی تنگی نہیں ہوگی، کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کرے گا صبر کرنے والا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس موسم میں آپ اپنے آپ کو صابر بنائیے۔ اسی طریقے سے غریبوں کی مدد، بھائی آپ کو اللہ نے نواز دیا ہے تو آپ جاڑے سے بچنے کے ساری چیزوں کا انتظام کر چکے ہیں، لیکن آپ کے آس پاس پڑوس میں، آپ کی جانکاری میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سردی میں ٹھٹھر رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے تو ان کی تکلیف کو آپ محسوس کریں۔ یہ ایک خاص موقع ہے، سخت سردی، کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کی رات کیسے کٹتی ہوگی، لہٰذا میرے پاس ہے تو میں اس کا بھی انتظام کروں۔ اس کے بدلے میں کیا ہونے والا ہے؟ قیامت کے دن آپ کی مصیبت ختم ہونے والی ہے۔ من نفس عن مسلم عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس شخص نے بھی کسی بھی مسلمان کی دنیا کی کسی تکلیف کو دور کر دیا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کی پریشانیوں میں سے اللہ رب العالمین کوئی پریشانی اس کی دور کر دے گا۔ ومن یسر علی معسر، اور جو شخص کسی پریشان حال اور تکلیف میں مبتلا آدمی کے لیے آسانی کا راستہ مہیا کرے گا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا میں آسانی کر دے گا اور آخرت میں آسانی کر دے گا۔ اس لیے اس کا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ بھی کرنے کا ایک کام ہے۔ دوسروں کا خیال رکھنا، بہت سارے لوگ صرف اپنا خیال رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو گرمی لگ رہی ہے تو وہ اکیلے 10 لوگ ہیں کمرے میں، ایک آدمی ان میں سے تھوڑا سا محسوس کرتا ہے مجھے گرمی لگتی ہے، ہوتا ہے، باڈی اور مزاج کا فرق ہوتا ہے،
اور باقی 9 لوگوں کو سردی لگ رہی ہے، لیکن وہ اپنی دادا گیری جماتے ہوئے پنکھا چلا دیتا ہے. یہ غلط بات ہے. آپ وہی صبر کے بات آئیے، صبر کیجئے، آپ تھوڑی سی پریشانی آپ برداشت کیجئے، لیکن دوسروں کو تکلیف دیں آپ صرف اکیلے اپنے آرام کے لیے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ دھیان نہیں کرتے، کہیں پہ گئے کسی کے یہاں، کوئی سو رہا ہے، دروازہ کھول دیے، کھڑکی کھول دیے، بند ہی نہیں کیا، وہ اندر نیند میں ٹھٹر رہا ہے. اس طریقے سے دوسرے کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اس موسم میں بھی، کہ میں صرف اپنا خیال نہ کروں، دوسرے کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اس لیے کہ یہ مومن اور مسلمان کی صفت یہی ہے کہ اس کی زبان سے اور ہاتھ سے یا کسی بھی عمل سے دوسرا محفوظ رہتا ہے. وہی تو مسلمان ہے حقیقی معنی میں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. حقیقی مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. وقت تو ختم ہو ہی چکا ہے، بس 1-2 بات، بلکہ آخری بات کہہ کے ہم اپنی بات ختم کر لیتے ہیں کہ اس موسم کی شدت کو، سردی کی شدت کو محسوس کر کے آپ اپنے جہنم کی شدت کو بھی یاد کریں. جہنم میں صرف گرمی نہیں ہوگی بھائی، وہاں پہ سردی کا بھی عذاب ہوگا. جہنم میں صرف گرمی کا عذاب نہیں ہوگا، وہاں سردی کا بھی عذاب ہوگا. بعض علماء نے استدلال کیا ہے، بڑا پیارا استدلال ہے، کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. جنتی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ وہاں پہ گرمی اور سخت سردی نہیں دیکھیں گے. تو علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو جنت میں نہیں رہے گا وہ دیکھے گا. اس لیے جہنم میں گرمی تو ہے ہی، وہ تصور میں ہے، سردی تصور میں نہیں ہے، تو وہاں پہ سردی کا بھی عذاب اللہ رب العالمین دے گا. تو اس کی سختی کا بھی آپ احساس کریں. اور جہنم سے بچنے، ایک چیز تو بالکل کنفرم ہے کہ جہنم کے سانس کھینچنے کی وجہ سے سردی کی سختی ہے. تو کم از کم جہنم کو یاد کر لیں آپ اس موسم میں کہ بھائی اتنی سردی کیوں ہے؟ جہنم نے سانس کھینچ لیا. جہنم کاہے کے لیے بنائی گئی ہے؟ پتھر اور انسانوں کے لیے، چلانے کے لیے، عذاب دینے کے لیے. نافرمان لوگ وہاں جائیں گے تو وہاں آپ جانا پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے ہیں تو کیا کریں؟ اللہ سے دعا مانگیں. اس موسم میں یہ بھی ایک کام ہے کہ جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کریں. ہم لوگ بھول جاتے ہیں. کم از کم اس کی سختی سردی کی سختی کو محسوس کرتے ہوئے، جہنم کو یاد کر کے جہنم سے آپ پناہ مانگے کہ اللہ وہاں مجھے ڈالے ہی نہ، مجھے بچا لے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ کوئی بھی مسلمان آدمی اگر اللہ سے جنت مانگتا ہے 3 بار، تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں ڈال دے. اور کوئی بھی مسلمان اگر 3 بار جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، جہنم خود کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس کو جہنم سے نجات دے دے، بچا دے. تو جب ہمارے سپورٹ میں جہنم بھی آ کر کے کھڑی ہے تو ہم اس کا استعمال کریں. چھوٹی سی دعا یاد کر لیں آپ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. عربی میں اللہ کے نبی کے الفاظ اگر آپ کو اپنی زبان سے دہرانا ہے تو اس چھوٹی سی دعا کو یاد رکھیں. اور جب کبھی بھی جہنم کا احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے، جہنم کو آپ یاد کر لیں، فوراً اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. تو یہ کچھ کام تھے جس کی طرف میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے کہ اس موسم کو بھی آپ نیکیوں میں تبدیل کر دیں، اور ان کاموں کو جو ہم نے گنایا ہے اس کا دھیان رکھ کر اس کا اہتمام کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو جہنم سے بچا دے. Mm-hmm.